یہ اس کا کیا ہے؟ اس کے بھائی نے پہنا ہوا ہے. بھائی کا دکھاؤ. اوف اللہ، یہ آپ کے دونوں دوست ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ نہیں، جو اس نے پہنا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھے دیکھ کے بتاؤ اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ کیا؟ شرک پہنا ہوا ہے اس نے. توبہ توبہ توبہ، گناہ ہے، اتار دو. یہ شرک ہے. مما کو کہنا ہے یہ شرک ہے. ٹیچر کہتی ہیں یہ شرک ہے، نہیں پہنتے. اتار کیا تھا ہائے اللہ. کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اماد یہ کیوں پہنا ہے؟ پہننا ہے. میرے کو یہ گناہ ہوتا ہے، یہ جراثیم ہوتے ہیں. اندر کچھ لکھ کے دیتے ہیں. توبہ توبہ. شکر ہے میرے طلحہ نے نہیں پہنا ہوا. طلحہ آپ نے تو نہیں پہنا؟ ہاں یہ عیب ہے. شرک کچھ نہیں کر سکتا. چھوٹے سے بچے کو بھی پہنا دیے. اللہ معاف کرے. معصوم جو بچے کی گردن دب رہی ہے، گھٹ گئی ہے. آپ ان کو درس دو جیسے مما درس دیتی ہیں نا. ان کو اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاؤ، پھر یہ اتار دیں گے. طلحہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ طلحہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی مما بھی پہنتی ہیں. ان کی مما کو کہو، آپ کو میری مما بلا رہی ہیں، کہتی ہیں آپ ہمارے ہاؤس آئیں پلیز. ان کی مما بلاؤ، ان کی مما کو بلائیں، جائیں. یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، قصور تو ان ماؤں کا ہے جو شاید قرآن پڑھتی تو ہوں گی مگر سمجھتی نہیں، بلکہ اسے پہننے کی چیز سمجھتی ہیں، عقیدے کی بنیاد نہیں. قصور ان ہاتھوں کا ہے جو نماز اور دعا کے لیے نہیں اٹھتے، بلکہ اٹھتے ہیں تو بچوں کے گلوں میں جاہلیت کا بوجھ ڈالنے کے لیے. اور سب سے بڑھ کر قصور ان دلوں کا ہے جو توحید کی اساس سے خالی ہیں. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ایک صاف روشن توحید پر قائم دل کے ساتھ، لیکن پھر اس کے قریب وہ ہاتھ آ جاتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، وہ زبانیں آ جاتی ہیں جو بدعقیدگی کی عادی ہوتی ہیں، وہ نظریں آ جاتی ہیں جو توہم پرستی کو ہی دین سمجھتی ہیں. وہ ہاتھ، وہ بائیں ان معصوم روحوں کو جکڑ لیتی ہیں. ایک تعویذ، ایک شرکیہ نشانی، ایک لا علمی کا بوجھ، اور یوں ایک فطرت سلیم پر پیدا ہونے والا بچہ بدعقیدگی اور جاہلیت کی گلی میں دھکیل دیا جاتا ہے. سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. جن گھروں میں یہ نہیں ڈالے پہنائے جاتے، وہ بچے آج بھی اس کو ٹیبو اور عیب سمجھتے ہیں، مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. اپنے آپ کو یکسو کر کے ادھر ادھر کے بجائے صرف دین کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کی پیدا کردہ فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں. ہماری بنائی ہوئی چیزیں جب مختلف نظریات ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف ایک جنگ کا محاذ پیدا کر دیتی ہیں. ذرا بتاؤ تو صحیح، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کس نے تعویذ پہنایا؟ وہ تو پہلے تھے نا انسان، انہیں بھلا کس نے تعویذ پہنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کون سا تعویذ پہنا؟
حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نواسہ رسول جنت کے شہزادے، انہیں کون سا پہنایا گیا؟ مدرز سسٹرز، یہ سمجھ لو کہ بچے کے ایمان کی بنیاد تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری جاہلیت، لا علمی، بد عقیدگی، توہم پرستی مسلمان نسل کو گمراہ کر سکتی ہے، کیونکہ ایمان کی حفاظت بچپن سے شروع ہوتی ہے، اپنے دل کے گوشے سے، گھر کی چار دیواری سے، ہر کمرے کے کونے، گھر کی ہر دیوار سے شرک کی ہر نشانی کو مٹا دو، تاکہ ہماری اولاد ایمان پر پیدا ہونے کے ساتھ اس پر قائم بھی رہے، جو اصل بات ہے جس کی حفاظت تمہارے ذمے ہے۔